اگر کوئی شوخ حیات النبی سے منکر ہو اس کے پیچھے نماز ہو. دیکھو حیات النبی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. شیخ القرآن امام الموحدین رئیس المفسرین مولانا غلام اللہ خان نے اپنی تفسیر جواہر جلد 3 انک میتم و انہم میتون پر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحہ 122 126 153 لکھتے ہیں اہل السنہ یثبتون حیات الانبیاء والمعتزلہ والخوارج ینکرونہا. اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ عقیدہ حیات انبیاء کے قائل ہوتے ہیں، اور معتزلہ اور خوارج وہ نہیں مانتے. تو ایسوں کے لیے بس ہدایت کی دعا کریں. میرے خیال سے مسئلہ نہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ تعبیر میں فتور و خلل کا ہے. کیونکہ یہاں میرے پاس ایک آیا تھا، اس نے کہا میں حیات الانبیاء کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا مولانا غلام اللہ خان، مولانا طاہر پنجپیری ان کے استاد، مولانا حسین علی ان کے استاد، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا مظہر نانوتوی ان کے استاد، مولانا احمد علی محدث ان کے استاد، شیخ عبد الغنی مجددی ان کے استاد، شاہ اسحاق ان کے استاد، شاہ عبدالعزیز ان کے استاد، شاہ ولی اللہ ان کے استاد، شاہ عبد الرحیم، سارے کے سارے حیات الانبیاء کے قائل ہے. تو کون سے گٹر لائن سے نکلا ہوا ہے کہ تو نہیں مانتا ہے؟ تو بس چپ چاپ بیٹھا رہا. میں نے کہا کمزور بات ہے، عالم کی شان کے لائق نہیں ہے. حیات الانبیاء باصطلاح الفقہاء والمحدثین ماننا پڑے گا. حیات الانبیاء جس کا احمد رضا خان اور اس کے حواری قائل ہے، امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. تو کچھ فرق تو کرنا پڑے گا اہل الحق اور اہل الباطل کا. اسی طرح بعض بزرگوں نے حیات الانبیاء پر کتابیں لکھی ہے، لیکن کچھ زیادتی فرمائی ہے. فہداہم اللہ عن الضلالہ ووقاہم اللہ عن سوء الحساب. چلو